کا وہ نک پہ سر جس سے میں حق اٹھی علم کی سحر دل میں بسائی. پروگرام کا پہلا سیشن جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. چند مقررین رہ چکے ہیں، 3 سے 4، 5 مقررین رہ چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر دعا ہوگی. پھر تمام مہمانوں کے لیے بزم ضمیر کی جانب سے اکرام کیا گیا ہے، اور اس کے بعد نماز، اور اس کے بعد ہمارے دوسرے سیشن کے انشاءاللہ آغاز ہوگا، جس میں ہمارے مہمانان گرامی جو اشتہار میں لکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے، اور بھرپور طریقے سے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہم یہاں بیٹھ کر انہیں سنیں گے. عزیزان محترم، میں اگلے مقرر کی طرف جا رہا ہوں. محمد زعفران وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. الحمد للہ رب لم يزل عالما قدیرا. وقال اللہ تبارک وتعالی انما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب الاحترام، قابل التعظیم والتکریم، انصاف کے تخت پر بیٹھے ہوئے دائیں و بائیں جانب منصفین عظام، آج میں جس عنوان کو اپنے لبوں کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے بر صغیر پاک و ہند کی تحریک آزادی میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کے درمیان قائم تعلق پر ارباب ذی وقار بر صغیر پاک و ہند کی تحریک آزادی میں 2 شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے، جنہوں نے اپنی فہم و فراست اور بصیرت کے ذریعے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو ظلمت سے نکال کر آزادی کا راستہ دکھایا. ایک طرف سیاست کے افق پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کی سیاسی قیادت جگمگا رہی تھی، دوسری جانب علم و دین کے میدان میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی علمی و دینی رہنمائی مسلمانوں کی رہنمائی کر رہی تھی. ان دونوں شخصیات کے درمیان جو تعلق قائم ہوا ہے وہ تحریک پاکستان کا ایک ناقابل فراموش باب ہے. سامعین ذی وقار، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے حالات پر نظر ڈالی جائے تو یہ بات عیاں ہوتی ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نامور عالم دین، مفسر قرآن، تحریک پاکستان کے سرکردہ رہنما تھے. آپ دارالعلوم دیوبند کے ممتاز فضلاء میں سے تھے. آپ حضرت علامہ مفتی محمود حسن دیوبندی کے شاگرد خاص تھے. آپ نے درس و تدریس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے سیاسی و ملی معاملات میں بھی بھرپور کردار ادا کیا ہے. دوسری جانب قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تحریک پاکستان کے بانی اور پاکستان کے معمار تھے. آپ کے اصول پسندی اور استقلال نے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو ایک الگ ملک حصول کے لیے متحد کیا ہے. اگرچہ تحریک پاکستان کے آغاز میں مذہبی خلقے خصوصاً اکابر علماء دیوبند کا ایک بڑا طبقہ آل انڈیا مسلم لیگ کی سیاست سے اختلاف رکھتا تھا، لیکن علامہ عثمانی رحمہ اللہ ہمیشہ وسیع نظری اور دور اندیش تھے. آپ نے حالات کا
باقاعدہ جائزہ لے کر یہ بات جان چکے تھے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی بقا اور دینی تشخص کا تحفظ ایک الگ مسلم ریاست کے قیام ہی میں ہے۔ چنانچہ علامہ عثمانی رحمہ اللہ نے دیگر اکابر علماء دیوبند سے مختلف نقطۂ نظر اختیار کرتے ہوئے قائد اعظم اور مسلم لیگ کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ علامہ عثمانی رحمہ اللہ سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے متعدد بار مشاورت کی، ان کی آراء کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ علامہ عثمانی رحمہ اللہ نے قیام پاکستان کو اسلام کے احیاء اور شریعت کے نفاذ کا ذریعہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا یہ مطالبہ پاکستان کسی تعصب کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ ایک مکمل آزادانہ حیات ہے۔ چنانچہ 14 اگست 1947 کو جب پہلے گورنر جنرل ہونے کی حیثیت سے علامہ قائد اعظم محمد علی جناح نے خلف لینا تھا تو اس موقع پر بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی خواہش پر علامہ عثمانی رحمہ اللہ کو کراچی کے اجلاس میں بلایا گیا۔ ان پر مسرت لمحات میں علامہ عثمانی رحمہ اللہ نے پاکستان کے پہلے سرکاری پرچم کو لہرایا ہے اور دعائیں کروائی ہیں۔ پھر 11 ستمبر 1948 کو جب قائد اعظم کی وفات ہو جاتی ہے تو اس موقع پر بھی قائد اعظم کو علامہ عثمانی کو یہ شرف حاصل ہوا ہے، انہوں نے بانی طریقے پاکستان اور پاکستان کا جنازہ پڑھایا ہے۔ جنازے سے قبل خطاب کرتے ہوئے علامہ عثمانی رحمہ اللہ نے فرمایا، اور لوگوں یاد رکھو آج ہم عظیم قائد، عظیم لیڈر مسلمانوں کو الوداع کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کو لیڈر کو، محسن کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور اس وطن عزیز کو اسلامی و فلاحی ریاست بنائے۔ ان دونوں شخصیات کے درمیان جو تعلق قائم ہوا ہے اس کا خلاصہ کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے ان دونوں شخصیات نے ایک دوسرے کے دائرہ کار کا احترام کرتے ہوئے قوم و ملت کی خدمت کی ہے۔ ان دونوں شخصیات کے درمیان جو تعلق قائم ہوا ہے، ان دونوں شخصیات کی ہم آہنگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے اگر دینی و سیاسی قیادت باہم مل کر کام کرے تو امت مسلمہ کو ہر میدان میں کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس وطن عزیز کو اسلامی و فلاحی ریاست بنائے۔